امی لقب تے حکمت دے سبق دے وے امی لقب تے حکمت دے سبق دے وے ان پڑھا تے تائیں پڑھانا یا ساجد نبی کریم حبیب رب دا ساری بخشش دا کرن سمان آیا ساری بخشش دا کرن سمان آیا اب میں جناب دعوت خطاب کے لیے متمس ہوں جناب حضرت علامہ صابر کمال وٹو صاحب نائب ناظم دعوت تربیت طریق منہاج القرآن انٹرنیشنل لاہور نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی امی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما محبت و عقیدت کے ساتھ کوئی لب خاموش نہ رہے اس نیت سے آپ سارے احباب درود پاک پیش فرما لیجئے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں یقیناً وہ اصال ثواب ہے تو آپ کی طرف سے اور کچھ نہ سہی تو درود پاک کا تحفہ ہی وہ مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائے بلند آواز سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حصول برکت کے لیے میں ابتداً 2-3 اشعار آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے میں آرے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے میں آرے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے میں آرے ہوئے ہیں یہ جو وارے میں آرے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب ذوق سے کہیے ذرا سبحان اللہ اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا
छोड़ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। यकीनन आप सारे अहबाब हुजूर की आल से मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप अहबाब के लिए बिलखुसूस मिसरा दे रहा हूं कि उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। और चूंकि पर्दा में बापर्दा मेरी बहनें और बेटियां भी तशरीफ फरमा हैं, तो मदीना पाक की हाज़िरी हर किसी का जी करता है। जो आशिक होते हैं वो जहाँ भी रहें इखलास के साथ, जहाँ भी रहें वो बारगाहे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्हें हुजूरी नसीब होती रहती है। ये मिसरा उनके लिए है बिलखुसूस। हाँ, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं, और दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी। कैसे कि ख्वाब में मुझको आका के दर से, कहिए सुभान अल्लाह, ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़िरी के इशारे हुए हैं, ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़िरी के इशारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया मोहब्बत व अकीदत के फूल निछावर करने के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमाए किराम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इलाका भर की सियासी, समाजी, मजहबी, दीनी, इल्मी, फ़िक्री, रूहानी, मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्सियात जो आज इस इसाले सवाब की महफ़िल, जो कि हमारे इंतहाई मोहतरम भाई मलक अहमद अवान साहिब, उनकी वालिदा मोहतरमा मरहूमा मगफूरा, उनकी बुलंदी दराजात और बख्शिश व मगफ़िरत के लिए मुनक्किद की गई इस खूबसूरत इसाले सवाब की मजलिस में तशरीफ़ लाए। दुआ है रब्बे कायनात आपके आने के सबब से, पढ़ने पढ़ाने के सबब से और आज की इस खूबसूरत ज़िक्र ताजदार कायनात की महफ़िल के सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ان کی قبر کی منزلوں کو بھی آسان فرمائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ قرآن مجید 27واں پارہ ہے، سورہ الحدید ہے، اس کی ایک آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ترا، یہ خطاب کیا ہے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور خطاب کرتے ہوئے اپنے محبوب کو اللہ مخاطب ہوا ہے اور فرمایا کہ یوم ترا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ منظر اس دن دیکھیں گے۔ بولیے کیا؟ آپ یہ منظر، اونچا بولیے ذرا، اس دن دیکھیں گے۔ اب اس دن سے مراد مفسرین نے یوم قیامت بھی لیا ہے، محشر کا میدان بھی لیا ہے، میزان بھی لیا ہے، حساب و کتاب کا میدان بھی لیا ہے، یعنی جس دن فیصلہ ہوگا اس دن اس سے مراد ہے کہ محبوب یہ آپ اس دن دیکھیں گے کہ مؤمنین والمؤمنات، کہ جس دن مومن مرد اور مومن عورتیں، توجہ، بات بڑی توجہ طلب ہے چونکہ بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان کا ذکر بھی آیا، فرمایا مومن مرد اور مومن عورتوں دونوں کو دیکھیں گے، یسعا نورہم، کہ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملے ہوئے نور کے سائے میں چل رہے ہوں گے۔ کیا؟ نور کے سائے میں چل رہے ہوں گے، بین ایدیہم، فرمایا نور ان کے دائیں بھی ہوگا ان کے بائیں بھی ہوگا، بین ایدیہم و بی ایمانہم بشراکم الیوم، یہ ہے اصل اعلان جو اللہ فرما رہا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت پھر ان مومن مردوں کے لیے بھی اور مومن، سارے بولیے، مومن عورتوں کے لیے بھی بشراکم الیوم، پھر رب بشارتیں سنا رہا ہوگا، کس شے کی؟ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتوں کی بشارتیں رب سنا رہا ہوگا، اور جنت بھی وہ تحتها الانہار جس کے نیچے بہت ساری نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ جنتوں کی بشارتوں کا ملنا، ذالک هو الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے جو اللہ رب العزت مومن مردوں کو بھی سنا رہا ہے اور مومن عورتوں کو بھی سنا رہا ہے۔ اب حاضرین مکرم، میری گفتگو کے دو پہلو ہوں گے، دو حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں وہ جو اللہ رب العزت آخرت میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو کچھ عطا کرے گا وہ بیان کروں گا، اور دوسرے حصے میں وہ جس کے سبب سے اللہ عطا کرے گا وہ وجہ بیان کروں گا کہ وہ وجہ کیا ہے، کس کے سبب سے اللہ یہ سارے انعامات دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو خطاب کیا نا اپنے محبوب کو کہ محبوب یہ منظر آپ اس دن دیکھیں گے، اب علماء بیٹھے ہیں، یاد رکھ لیں یہ بات کسی کو بھی بندہ دو ہی معنوں میں کہہ سکتا ہے۔ بولیے کیا؟ یہ بات کسی کو بندہ کہ بھئی یوم ترا، اس دن دیکھنا، اس دن دیکھنا، آپ نے کسی کو دھمکی لگانی ہو نا یا اپنی پاور اور طاقت دکھانی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس دن پتا چلے گا، یہی ہے نا؟ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میری وقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، طاقت کیا ہے اور پاور کیا ہے، میں تجھے اس دن دکھاؤں گا، تو یہ تو ہے دھمکی والا انداز۔ تو اللہ رب العزت اس انداز میں اپنے محبوب کو خطاب نہیں کر رہا، دھمکی والا انداز نہیں ہے، بولیے دھمکی والا انداز نہیں ہے۔ یہ دوسرا معنی اس سے کیا نکل سکتا ہے کہ کسی کو خوش کرنا ہو، بولیے کسی کو خوش کرنا ہو، سرپرائز دینا ہو، اور ساری کائنات کو کسی کی عزت اور شہرت اور عظمت اور رتبہ اور مقام اور پاور اور طاقت دکھانی ہو اور شان دکھانی ہو، تو یہ بات کسی کو بندہ تب کہتا ہے کہ تو اب انکار کر رہا ہے، یہ منظر تو اس دن دیکھنا، یوم ترا، محبوب یہ منظر تو اس دن دیکھنے والا ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ بات اللہ نے اپنے محبوب کو فرمائی کیوں، یہ ضرورت کیوں پیش آئی یہ بات سمجھانے کی اور یہ خطاب کرنے کی؟ اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت
اپنی امت کے لیے پریشان رہتے تھے، ہر وقت اپنی امت کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا کی ہے، ہر نبی کو، تو ہر نبی نے وہ خاص دعا کسی خاص موقع پر استعمال کی ہے۔ مجھے بھی اللہ نے ایک خاص دعا کی ہے، وہ میں دعا کسی اور جگہ پر استعمال نہیں کروں گا۔ جب امت کی بخشش اور مغفرت کی بات آئے گی تو اللہ کے حضور وہی دعا کر کے اپنی امت کی بخشش اور مغفرت حاصل کروں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی وہ دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ قرآن کہتا ہے ربی انہن اضللنا، میری گفتگو زیادہ طویل نہیں ہے، جو وقت مجھے دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا اسی میں اپنی بات کو سمیٹوں، مگر چونکہ ایک طویل سفر کر کے آیا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ کو جاتے جاتے کچھ دے جاؤں، اور یقیناً آپ میں سے 2 4 5 10 بندوں کے بھی احوال بدل گئے۔ وہ جب تک راہ راست پر اور ہدایت پر رہیں گے، احمد صاحب کی والدہ کو تب تک ثواب ملتا ہے، وہ جب تک ہدایت پہ رہے۔ تو چاہتا ہوں کسی نہ کسی کا حال بدل جائے، یہ جملے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قیمتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، آقا علیہ السلام نے وہ کلمات بھی ادا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات جو انہوں نے دعا کے طور پہ پڑھے وہ بھی تلاوت کیے، اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کرنے لگ گئے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب کو بتا کہ محبوب آپ امت کے بارے میں اتنے متفکر نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، غمزدہ نہ ہوا کریں، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مصطفیٰ اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ کی امت کے بارے میں کہ محبوب يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مصطفیٰ آپ راضی ہو جائیں۔ بولیے میرے محبوب آپ بولیے کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ اب حاضرین ذی احتشام، اللہ رب العزت یہ تسلی دیتے ہوئے اس دن کی منظر کشی پر اپنے محبوب کو خطاب کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے محبوب تو ایسے ہی پریشان ہوتا ہے، سارا کچھ کرنا تو وہاں ہم نہیں ہے نا، ہائے ہائے ہائے، بولیے سب کچھ کرنا تو وہ محشر ہم نے سجانا ہے، وہ میزان ہم نے لگانا ہے، ملائکہ ہم نے کھڑے کرنے ہیں، حساب و کتاب ہم لیں گے، ساری دنیا حاضر ہوگی، تو محبوب ایسے ہی پریشان ہوتا ہے۔ منظر تو اس دن دیکھنے والا ہوگا کہ جب ساری کائنات ہوگی، 1.25 لاکھ نبی بھی ہوں گے، ان کے زمانوں کے ولی بھی ہوں گے، غوث کتب ابدال بھی جمع ہوں گے، کل کائنات ہوگی۔ یوم تر المومنین والمومنات، آپ کی امت کے مومن مردوں کو اور عورتوں کو جب رب جنت کی بشارتیں سنا رہا ہوگا، ساری دنیا تک رہی ہوگی، منظر تو تب دیکھنے والا ہوگا۔ بولیے منظر تو تب دیکھنے والا ہوگا۔ اب ذرا توجہ کیجئے اسی منظر کو، اسی آپ میرے خیال میں نعرے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو چونکہ وقت بھی کم ہے تو گلا چل رہا ہے میرا، گلے کی آسانی کے لیے وہ وقت بچانا ہے، جو 2-3 منٹ نعرے میں جانے ہیں وہ ادھر لگ جائے، دھیان رہے اگلی بات کا۔ اللہ نے اسی منظر کو قرآن کی سورہ نساء میں بیان کیا، فرمایا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے محبوب منظر تو اس دن دیکھنے والا ہوگا، یہ آپ نے منظر ذہن میں رکھنا ہے، یہ جملہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اللہ ہر امت میں سے، ہر نبی کی امت میں سے ایک ایک کو بطور گواہ لائے گا، اور وہ گواہی صرف اپنی امت کی حد تک ہوگی، کیا صرف اپنی امت کی حد تک ہوگی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، مگر محبوب منظر تو وہ دیکھنے والا ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کو ساری کائنات پر بطور گواہ بلایا جائے گا۔ گویا ابتدا سے لے کر انتہا تک کل نبیوں کی امتوں پر، کل نبیوں پر، اپنی امت پر، ابتدا سے لے کر انتہا تک تاجدار کائنات، کائنات کے ہر شخص پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ بولیے بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ اب جب حضور گواہ ہوں گے
تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ گواہی کس شے کی؟ زمانہ تو آقا کا پہلے ظاہری گزر گیا، بولیے، زمانہ تو حضور کا ظاہری پہلے گزر گیا، ان کا ظاہری زمانہ تو ہے 63 برس کا، ایسا ہی ہے نا؟ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کتنی ہے؟ 63 برس۔ تو 63 برس کے درمیان اگر کوئی ان سے جڑ گیا ہے تو اس پر گواہی کی تو سمجھ آتی ہے۔ بھئی آپ کی یہ اصالِ ثواب کی مجلس ہے نا، تو آپ ملک احمد صاحب گواہ ہیں کہ کون کون آج کے اصالِ ثواب کے پروگرام میں آیا ہے۔ تو اب جو ان کی غیر موجودگی میں آئے گا انہیں خبر نہیں ہوگی کون آیا یا کون، بولیے ذرا، نہیں، گواہی تو اسی پر ہے نا جس کو دیکھا ہے، بولیے، جس کو دیکھا ہے۔ تو آقا دو جہاں کا ظاہری زمانہ تو ہے 63 برس والا، تو پہلوں پر گواہ کیسے اور بعد میں آنے والوں پر گواہ کیسے؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے اور عقیدے کی پختگی کے لیے سمجھا رہا ہوں، اور منظر اس دن کا بیان کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، لوگوں جان لو کہ میرا مصطفیٰ تمہارے درمیان موجود ہے۔ بولیے، میرا رسول تمہارے درمیان، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی تفسیر نہیں کر رہا، سیدھا سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں، اور ترجمہ بھی جس کا مرضی جا کے اٹھائیے۔ فیکم، فیکم کا معنی ہے تم میں موجود ہے، تم میں موجود ہے۔ تو گواہی اسی کی ہوتی ہے جو، بولیے سارے، جو موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، آپ کو گواہ بنایا ہے، اور ساری کائنات پر گواہ اس لیے بنایا ہے کہ زمانہ آدم علیہ السلام کا ہو تب بھی، زمانہ شیس علیہ السلام کا ہو تب بھی، نوح علیہ السلام کا ہو تب بھی، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ہو تب بھی، یوسف و یعقوب علیہ السلام کا ہو تب بھی، یا آخر تک میرے محبوب جس کا مرضی زمانہ ہو، فیکم، میرے محبوب آپ ہر زمانے میں موجود ہیں۔ بولیے، آپ ہر زمانے میں، تو جو ہر زمانے میں موجود ہو وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، وہ تک بھی رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کو سب پر گواہ بنایا جائے گا۔ وہ منظر مصطفیٰ میرے دیکھنے والا ہوگا جب آپ ساری کائنات پر گواہی دے رہے ہوں گے۔ اسی منظر کو پھر قرآن نے سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں بیان کیا، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اب اللہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ منظر حضور کو جو دکھایا جا رہا ہے، کس کس کے لیے یہ منظر ہوگا، کس کس کو یہ منظر نصیب ہوگا، یہ انعام و اکرام جو اللہ دے رہا ہے یہ کس کس کو مل رہے ہوں گے؟ توجہ ہے نا سب کی؟ سبحان اللہ کہیں ذرا ایک بار۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اب اللہ بیان کر رہا ہے جنہیں انعام مل رہے ہوں گے۔ وہ فرما رہا ہے کہ اس دن جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اس دن جو اللہ سے، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس دن ڈرنے والے ہوں گے، نہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا کا معنی ہے جو یہاں رہ کر اس سے ڈرنے والے ہوں گے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم وہاں جا کے ڈریں گے، نہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا جو یہاں رہ کر اپنی زندگی خوف خدا میں گزار کر جا رہے ہوں گے۔ اور خوف کا معنی کیا ہے، اور ڈر کا معنی کیا ہے، اور تقویٰ کا معنی کیا ہے، اور مفہوم کیا ہے اس کا؟ ڈر کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے قدم اٹھایا چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، نافرمانی کرنے کے لیے، کوئی غلط کام کرنے کے لیے، اچانک اسے خیال آ گیا کہ مجھے جس نے بنایا ہے اس کا خوف بھی رکھنا ہے، وہ ڈر گیا، قدم رک گیا، یہ ہے خوف۔ یہ کیا ہے؟ خوف، یہ ہے ڈر۔ اب اسی جملے میں صرف بتا کے آگے چلتا ہوں کہ جو ہر برا کام کرنے سے پہلے، چوری کرنے سے پہلے، کسی کا مال ہڑپ کرنے سے پہلے، ناانصافی کرنے سے پہلے، ظلم کرنے سے پہلے، یتیموں کا مال کھانے سے پہلے، رشوت خوری کرنے سے پہلے، ہر برا فعل کرنے سے پہلے قدم روک گیا، ہاتھ روک گیا، زبان، بولیے، روک گیا، دل کو قابو میں کر گیا، نفس کو قابو میں کر گیا، نہ برائی، نہ برا بول سکا، نہ برا کسی کے ساتھ پیش آ سکا، نہ کسی غریب کا مال ہڑپ کر سکا، رک گیا خوف خدا میں۔ اب اللہ نے فرمایا چونکہ تو دنیا میں خوف کرتا رہا ہے میرا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ،
इलल जन्नती, अल्लाह फरमाएगा चल तुझे इनाम देता हूं, तू जन्नत की तरफ सफर कर। बोलिए, तू जन्नत की तरफ सफर कर। इलल जन्नती जुमारा हत्ता, अब कुरान अगली बात कर रहा है, जब वो चलेंगे ना, कौन चलेंगे? बोलिए जरा, वो जो डरते रहे होंगे, बोलिए वो जो डरते जो नहीं डरते रहे होंगे, यहां बात उनकी नहीं हो रही। वसीकल लदी नत्तकौ, जो, अब बोलिए ना जरा सारे, थोड़ा सा इस्लाही हिस्सा में शामिल था ताकि जिंदगी किसी ना किसी की बदले। तो कुरान ने कहा जो डरते रहे होंगे, अल्लाह उन्हें फरमाएगा इलल जन्नती जुमारा, कि तुम जन्नत की तरफ जाओ, तुम्हारे लिए जन्नत लिख दी गई है। वो जब जन्नत की तरफ बढ़ेंगे, हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, अभी वो जन्नत के दरवाजों पे पहुंचेंगे नहीं, दरवाजे पहले ही खोल दिए जाएंगे। बोलिए दरवाजे, बोलिए जरा दरवाजे, अब दरवाजे पहले ही खोल दिए जाएंगे। क्यों भाई? दरवाजों पे जो दरबान खड़े हैं वो ऐसे ही खड़े किए हैं अल्लाह ने। जन्नत के दरवाजों पे दरबान होंगे, फरिश्ते खड़े होंगे, वो जो आने वाला होगा उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट चेक करेंगे। क्या क्लियरेंस सर्टिफिकेट समझते हैं ना आप? तो चूंकि पुरानी बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्हें मुमकिन है ना पता हो, नौजवान नस्ल को पता है। क्लियरेंस सर्टिफिकेट से मुराद वो क्लियरेंस की पर्ची है कि मेरा हिसाबो किताब हो गया है, मेरे नामा अमाल में अच्छे अमाल ज़्यादा निकले हैं, अल्लाह ने जन्नत लिख दी है, वो सारा पर्चा हाथ में होगा। वो आके जन्नत के दरवाजे पे खड़े फरिश्तों को दिखाएंगे, ये लें भाई मेरा नामा अमाल साफ़ है, साफ़ सुथरा है, पाक साफ होके आया हूँ, हिसाब किताब दे के आया हूँ, लिहाजा मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत लिखी है, मुझे जन्नत में दाखिल करो। तो ये दरवाजे पहले कौन है खुलवा रहा? ये बात समझने वाली है। ये दरवाजे कौन है जिसने पहले खुलवा दिए हैं? अभी तो वो आते, आकर पर्ची दिखाते ही बात करते फरिश्तों से कि हमारा हिसाब किताब हो गया, हमें जन्नत में दाखिल कर दो। ये नौबत नहीं आई, दरवाजे पहले खुल गए। ये कौन है दरवाजे पहले खुलवाने वाला? अरे वो उस महशर में वो जिस मुस्तफ़ा के मकाम और मर्तबे को सारी कायनात को दिखाया जा रहा है, वो मुस्तफ़ा खुद भी तो वहां मौजूद है, वो आका खुद मौजूद हैं। आका खुद दरवाजे खुलवाएंगे। फरिश्तों, मेरी उम्मत के उन लोगों के आने से पहले दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाएं जो खौफे खुदा रखते रहे हैं, जो यतीमों को सर पे हाथ रखते रहे हैं, गरीब की मदद करते रहे हैं, जो किसी के साथ नाइंसाफी जुल्म नहीं करते रहे, डरते रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा ये ना हो कि दरवाजे पे पहुंचे और उनका दरवाजों पे आके वक्त जाया हो, नहीं, दरवाजे पहले ही खोल दो। बोलिए जरा, दरवाजे जो सरे उठा यूं ही जा रहा हूं जानिबे खुल, जो सरे उठा के यूं ही जा रहा हूं जानिबे खुल, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई। ये दरवाजे ऐसे ही नहीं खुल रहे, खुद मुस्तफ़ा मौजूद होंगे और अपने उम्मतियों के पहुंचने से पहले दरवाजे खुलवा रहे होंगे। और कुरान की आयत बता रही है, हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व काला लहुम खज़ानतुहा, जब वो दरवाज़ों पे पहुंचेंगे तो कुरान कहता है सलामुन, फरिश्ते कहेंगे तुम पर सलामती हो, अलैकुम, तुम सब पर सलामती हो जो आ रहे हो, तिब तुम फदखुलूहा खालिदीन, फरिश्ते कहेंगे चलो तुम्हारा ठिकाना तुम्हें मिल गया, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। यहां तो फरिश्तों ने वेलकम किया ना, किसने किया? सारे बोलिए जरा, फरिश्तों ने वेलकम। वो कितने खुश नसीब लोग होंगे कि जिन्हें फरिश्ते वेलकम कर रहे, खुश आमदेद कह रहे हैं, और फिर फरिश्तों पे ही ला के बात अल्लाह ने ख़त्म नहीं की, फरमाया अभी ठहरो, अभी तुम्हारे लिए और भी इनाम है,
اور بھی بہاریں ہیں. وہ کیا؟ یہاں فرشتوں نے سلام کیا، سورہ احزاب اٹھائیے، وہاں اللہ نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام. پھر اگلے انعام کی بات آئے گی. اللہ فرمائے گا آؤ، پہلے تو فرشتوں نے دروازے کھولے، ویلکم کیا، استقبال کیا، تمہیں جنت میں جانے کا حکم دیا. یوم یلقونہ سلام، یہاں پہلے رب سے ملاقات کروائی جائے گی. رب سے ملاقات کے بعد تحیتہم یوم یلقونہ سلام. جب ملاقات ہوگی تو اللہ فرمائے گا تم پر سلامتی. پہلے فرشتے سلام کر رہے تھے، اب کون سلام کر رہا ہے؟ بولیے، خدا کر رہا ہے. اب خدا سلام کر رہا ہے. اور یہ سارا کچھ کن کو دے رہا ہے رب؟ اب میں پھر دہرانے لگا ہوں، کن کو مل رہا ہے؟ وسیق الذین اتقوا، جو لوگ اللہ سے، اونچا بولیے، اللہ سے ڈرتے رہے ہوں گے. اب کیا خیال ہے کہ یہ سب کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا؟ سب کے ساتھ نہیں. وہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو یہاں یہ سوچ کر قدم اٹھا جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگلے لمحے توبہ کر لوں گا، آج ایسا کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، آج یہ کام کر لوں کل سے کام چھوڑ دوں گا. نہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسی سستی اور کاہلی میں گزار دی اور یہی سوچتے سوچتے اپنی زندگی گزار گئے، وہ ڈر کی طرف گئے نہیں، وہ خوف کی طرف گئے نہیں. وہ بھی وہاں دیکھ کر یہ منظر حیران ہو رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ نے خاص خاص بندے رکھے ہوئے ہیں جن کو انعام دے رہا ہے. اللہ نے ان کے اس ذہن کو صاف کرنے کے لیے سورۃ یاسین میں ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. اللہ فرما رہا ہے لوگو، ایسا سوچنے والو سنو، یہاں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا. فالیوم، آج کے دن لا تظلم، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی. الا ما کنتم تعملون، اگر تم جان سکو تو جان لو یہ عدل کے پیمانے ہیں، یہاں انصاف ملتا ہے، ظلم اور زیادتی. بولیے ذرا، آپ تو ابھی تھک گئے ہیں، ابھی تو آپ کو میں نے اس کے دوسرے حصے پہ لے کے جانا ہے. ہم نے زندگی میں یہی سمجھا کہ بس شاید نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج عمرہ کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، اس کے حق پورے کر لیے تو معاملہ حل ہو گیا. نہیں، اس کا حق بظاہر آتا تو پہلے ہے، مگر چیکنگ میں وہ اس حصے کو بعد میں رکھتا ہے، حقوق العباد کا حصہ پہلے چیک کرتا ہے. بولیے، حقوق العباد کا حصہ یاد رکھ لے. 90% جو دین ہے، جو اسلام ہے، وہ حقوق العباد میں ہے. بولیے کیا ہے؟ حقوق المخلوق کی خدمت میں ہے، بھلائی کے ساتھ ہے. اور 10% حصہ اللہ نے مسجد میں نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ اور دیگر اعمال کی شکل میں رکھا ہے. 90% دین سارے کا سارا مخلوق خدا کی خدمت میں رکھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 10% اڈاپٹ کر لیا، لے لیا، اور 90% کو، بولیے ذرا، 90% کو چھوڑ دیا. ہم نے کل دین اسی کو سمجھا، کل دین ہم نے سمجھا شاید یہی دین ہے جو 10% نہیں، 10% نہیں، وہ جو 90% ہے اصل دین ہے یہ بھی، مگر یہ اس میں تو معافی کے چانس ہیں کیونکہ یہ اس کا حق ہے. بولیے کیا؟ اس میں معافی کے چانس ہیں کہ یہ خدا کا حق ہے. تو خدا جس کا حق معاف نہیں کرے گا وہ حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بولیے، حقوق العباد ہوں گے. اب آ جائیے، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب میں بتانے لگا ہوں کہ کس کس کو وہ مقام اور مرتبہ نصیب ہوگا جس کو اللہ رب العزت بطور منظر کشی اپنے محبوب کو بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ، بولیے ذرا، یہ لفظ یاد کرنا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، بولیے سارے بولیے، شریک نہ ٹھہراؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں، بندگی نہیں کرنی، عبادت نہیں کرنی. یہ بات کرنے کے بعد اللہ نے
मुत्तसिलन, जो जोड़ के साथ बात की, वो फरमाया वबिलवालिदैनि एहसाना, कि वालिदैन के साथ, अब बोलिए सारे, एहसान करो। क्या करो? एहसान करो। हालांकि पूरे कुरान में जब वहां की मंजर कशी की भी बात आई तो अल्लाह ने फरमाया वहां अदल होगा। फल यौम ला तुज़लम, जुल्म ज्यादती नहीं होगी बल्कि इंसाफ होगा, अदल होगा। जब वहां अदल और इंसाफ की बात की, यहां की बात आई तो अल्लाह को चाहिए ये था कि अपने वालिदैन के साथ अदल करो। क्या करो? बोलिए सारे, अदल करो, इंसाफ करो, उनके साथ ज्यादती ना करो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना, उनके साथ एहसान करो। अब आप कहेंगे ये एहसान किस बला का नाम है? एहसान क्या शय है? याद रख लें, एहसान अल्लाह की बारगाह में जो सबसे करीब वाली शय है, जो सबसे नर्म शय है, जो सबसे मोहब्बत वाली शय है, अल्लाह ने उस चीज का नाम एहसान रखा। क्या रखा है नाम? एहसान। इसको मैं थोड़ा सा खोल के आपको बयान करूं, ये मुश्किल तशरीह आपको समझ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे बच्चा छोटा था, छोटा, अब माँ को जैसे औलाद को हुक्म था ना कि माँ बाप के साथ क्या करो? एहसान करो। बोलिए, माँ बाप के साथ एहसान करो। माँ को हुक्म नहीं दिया था बेटे के साथ एहसान कर, बाप को नहीं कहा था एहसान कर, वहां अदल का हुक्म था। क्या था? बोलिए ना जरा, क्या था? अदल था। और अदल का तकाजा क्या है? आप मिसालें सुनते रहते हैं ना कि माँ बचपन में जब छोटा बच्चा बिस्तर गीला कर देता है तो माँ खुद गीले पे लेट जाती है और बच्चे को, बोलिए जरा, खुश्क पे सुलाती है। तो अदल का तकाजा क्या था? यहां अदल करती माँ तो क्या करती भाई? खुद या खुद भी खुश्क पर होती और बच्चे को भी खुश्क पे लाट डालती, या अदल का तकाजा था कि बच्चा भी गीले पे रहता, मां भी। बोलिए जरा, अदल तो यही था ना। अदल का माना समझ ले बराबरी, इंसाफ और बराबरी, इसको अदल कहते हैं। तो अल्लाह ने जब अदल का हुक्म दिया तो मां को अदल का हुक्म दिया। मां ने अदल का हुक्म होने के बावजूद भी अदल नहीं किया, मां ने एहसान किया। बोलिए, मां ने, तो मां को हुक्म नहीं भी था तो एहसान किया था, बाप को हुक्म नहीं भी था तो, बोलिए जरा, एहसान किया। वहां हुक्म नहीं था फिर भी एहसान मिलता रहा। हर जगह नरमी मिलती रही, मोहब्बतें मिलती रही, शफकतें मिलती रही। मगर जब औलाद को हुक्म देने की बात आई तो फरमाया वबिल वालिदैनि एहसान। तीन ही चीजें बंदे की जिंदगी में हो सकती हैं, या जुल्म हो सकता है, या अदल हो सकता है, या एहसान हो सकता है। चौथी शय नहीं है। या क्या है? जुल्म। बोलिए, क्या है? जुल्म। या क्या है? अदल। या क्या है? ऊंचा बोलिए जरा। अब ये फलसफा आज आपको मैं समझा के जाऊंगा। जुल्म है, अदल है और एहसान है। अब इल्ला माशाअल्लाह मैक्सिमम हमारे मुआशरे के लोग जुल्म तो नहीं करते माँ बाप के साथ, जुल्म, बोलिए, नहीं करते। मगर अल्लाह के नजदीक और तालीमाते इस्लाम के नजदीक जो अदल का पैमाना है, अदल क्या था? अदल आपको समझा दिया, बराबरी है, इंसाफ है। तो अल्लाह ने अदल का हुक्म नहीं दिया मां के लिए, एहसान। पहले दोनों पहलू हटा दिए, ना जुल्म है ना। अगर कोई जुल्म कर गया तो उसने तो अपनी आखिरत तबाह कर ली, वो तो दुनिया में ही बर्बाद हो गया। पीछे रह जाता था या अदल था या एहसान। तो अदल मां के लिए था, मगर मां ने अदल भी छोड़कर एहसान किया। तो हुक्म नहीं भी था फिर भी एहसान किया। औलाद के लिए तो फिर भी, बोलिए, हुक्म था वबिल वालिदैनि एहसाना। आओ इस एहसान का मंजर आपको एक दिखाता हूं, जरा देखिए। माँ बाप की मोहब्बत जब किसी के सीने में आ जाती है, आपने नाम सुना होगा हजरत ख्वाजा वैसे करनी का। बोलिए, हजरत ख्वाजा वैसे करनी। आपने हुजूर का जमाना देखा, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया। कर्न के रहने वाले थे, कर्न के, माँ के खिदमत गुजार थे, दिन रात माँ की खिदमत करते थे। माँ से एक रोज इजाजत तलब की कि मैं चाहता हूं कि शर्फ सहाबियत से सरफराज हो जाऊं। हुजूर का दीदार नहीं किया था, मुलाकात नहीं हुई थी। आका से टूट टूट कर इश्क और मोहब्बत करते थे, मगर दीदार, बोलिए जरा, नहीं कर सके।
اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ماں سے اجازت طلب کی. ماں سے کہا کہ ماں میں چاہتا ہوں کہ آقا کی زیارت کروں اور ان کی صحبت میں چند لمحے بیٹھ کر شرف صحابیت پا جاؤں. ماں نے کہا بیٹا جا اجازت ہے مگر گھر چلے جانا, اگر آقا گھر میں مل جائیں تو ملاقات کر کے یہ شرف پا کر واپس آ جانا, اگر گھر میں نہ ملیں تو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر نہ نکل جانا, مجھے تیری ضرورت ہے, واپس آ جانا. اب وہ گئے آقا دو جہاں کے گھر پر تشریف فرما ہوئے تو جا کر پوچھا تو وہاں سے خبر ملی کہ آقا گھر پہ نہیں ہے, مسجد نبوی شریف میں. اب چونکہ ماں کا حکم کیا تھا کہ ادھر ادھر نہیں جانا, کدھر آنا ہے, واپس آ جانا ہے, تو مسجد وہاں سے کتنی تھی یہ سمجھانے لگا. مسجد نبوی کتنی تھی, وہیں تھی, قرب میں تھی. 2-4 قدم چلتے 5-10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا, اتنا طویل سفر کر کے آئے تھے, نہ جانے پھر واپس آنا کب نصیب ہوتا. مگر نہیں, چونکہ ماں کا حکم تھا تو ماں کے حکم کے تابع رہے, پلٹ کر واپس چلے گئے. آقا کی زیارت دوسری بار پھر اجازت لی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لانے کے لیے. ماں نے کہا بیٹا پچھلی بار تو گیا تھا تو گھر گیا تھا, ملاقات نہیں ہو سکی, اس بار تو مسجد میں چلا جا, ممکن ہے وہ پھر مسجد میں ہو. حضرت خواجہ ویسے کرنی جب تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں تو صحابہ سے پتا چلا کہ آقا گھر میں تشریف لائے, پھر ملاقات نہ ہو سکی. ماں کا حکم تھا. اب ذرا سوچئے اس پہلو میں کوئی ہم جیسا عاشق ہوتا تو دیدار مصطفیٰ کے لیے تڑپ جاتا, مگر وہ ویسے کرنی تھے. انہوں نے شرف صحابیت کو قربان کرنا پسند کر لیا مگر ماں کے حکم کی نافرمانی کرنا پسند نہیں کی. یہ ہے اصل عشق, یہ ہے اصل حضور سے محبت, یہ ہے اصل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ ایک طرف بڑی شان و شوکت ہو, بڑے رتبے ہوں, ایک طرف ماں کا حکم ہو. بولیے ذرا, ایک طرف ماں کا حکم ہو. یاد رکھ لو کائنات میں کوئی ولی تب تک ولی بھی نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی ماں پر احسان کرنے والا اور اس سے محبت کرنے والا نہ. آپ نے وہ بچپن میں پرائمری کی کتابوں میں حضور غوث پاک کا واقعہ بھی پڑھا ہوگا نا, وہ جو گٹھڑی میں پیسے سی دیے تھے تو کس کا حکم مانا؟ بولیے, ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. کیا جھوٹ نہیں بولنا؟ وہ تربیت کا ایسا اثر تھا, ماں کا حکم ایسا ذہنوں پہ اور جسم پر اور افکار پر اور دل پر نقش ہو چکا تھا کہ 40,000 دینار لٹا دیے, ماں کے حکم کی نافرمانی نہیں کی, جھوٹ نہیں بولا. تو گویا پتا چلا کہ جو ماں کا ادب کرتا رہے, حیا کرتا رہے, عزت اور عظمت اور توقیر اور احسان کرتا رہے, اللہ رب العزت پھر اسے درجہ ولایت عطا کرتا. بولیے, اللہ پھر اسے درجہ ولایت عطا کرتا ہے. اللہ نے اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا. اب وہ جو منظر قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے نا کہ یوم محشر, قیامت والے دن یا محشر والے دن, محبوب آپ اپنی امت کو ملنے والے انعامات دیکھ رہے ہوں گے. انعامات دیکھ, ان انعامات میں یاد رکھو نماز اپنی جگہ, روزہ صوم و صلاۃ حج زکوٰۃ اپنی جگہ. ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہو, 5 وقت کا, دوسری طرف ماں کا بے ادب ہو, اس کی نمازیں قیامت والے دن اس کے منہ پر دے ماری جائے گی اور کہا جائے گا اٹھا کے لے جا, تیری نمازیں ہم قبول نہیں کرتے. تو ماں باپ کی بے ادبی کرتا رہا, لہٰذا جن کے حیات ہیں, زندہ ہیں, وہ ان کی قدر کر لو, اور جن کے چلے گئے ہر جمعرات یا جمعے کو روٹین بناؤ, ان کی قبر پر جا کر دعا کرو. اب اگلی آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں, وہ حصہ خاص ہے. یہ جو اللہ نے ماں کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے نا, یہ اللہ نے اپنا ذکر کر کے فوراً ساتھ جوڑ کے ماں باپ کے ساتھ احسان کی بات کی ہے. درمیان میں کوئی اور ذکر, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلے حصے میں توحید کا ذکر ہے, دوسرے حصے میں ماں کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہے. تو جوڑ تو نہیں بنتا, یہ کیسے جوڑ دیا؟ آپ کہیں گے کیسے نہیں بنتا؟ آپ قرآن اٹھائیے سورہ نساء, اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
کیا بولیے ذرا، منن نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ درجے ہیں، اوپر سب سے نبیوں کا، پھر صدیقین کا، پھر میں محسوس کر رہا ہوں چہروں سے آپ تھک گئے ہیں تو میری بھی گفتگو ختم ہونے والی ہے، پریشان نہ ہو، مگر یہ حصہ خاص ہے۔ اوپر سب سے نبیوں کا ذکر کیا، پھر صدیقوں کا کیا، پھر شہیدوں کا کیا، پھر صالحین کا کیا، تو ترتیب ہے یا نہیں؟ بولیے ذرا۔ وہاں اللہ نے یہ ترتیب نہیں رکھی، وہاں اپنا ذکر کیا اور اپنے ذکر کے ساتھ ہی جوڑ کے ماں باپ کے ساتھ احسان کی بات کی، ماں باپ کے ساتھ احسان کی۔ باری تعالیٰ ہم نے تو قرآن میں تیرا اسلوب یہ دیکھا کہ تو نے اپنا ذکر کیا، چاہیے تو یہ تھا اپنے ذکر کے بعد نبیوں کا ذکر کرتا۔ بھئی خدا کے بعد کون سی ہستیاں ہیں؟ انبیاء کی، بولیے کون سی ہستیاں ہیں؟ انبیاء کی۔ انبیاء کے بعد صدیقین آتے ہیں، صدیقین کے بعد شہداء آتے ہیں، شہداء کے بعد صالحین، یہ درجہ برجہ ذکر آتا، مگر اللہ نے اپنا ذکر کیا، درمیان سے باقی سارے ذکر نکال دیے اور والدین کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ باری تعالیٰ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے سن لو، توحید اسی کی قبول کروں گا جو ادھر مجھے ایک مانتا ہو ادھر ماں باپ کی مانتا ہو۔ بولیے، ادھر میری مانتا ہو ادھر، بولیے ذرا، ماں باپ کی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ماں اور باپ کو وہ درجہ دیا کہ وہ جنت جس کے لیے انسان تڑپتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، جاگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کس کے لیے؟ بولیے سارے، کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا لے تو اتنا ایسے ہی بھاگ دوڑ کرتا ہے، تیری جنت اٹھا کے تیرے ماں کے قدموں تلے رکھ رہا۔ ماں اب اس کو پانا ہے تو ادھر یہ عمل کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، نیکی کرتا رہے، مگر نیکی کی قبولیت کا معیار اور دار و مدار تیری ماں باپ کے قدموں میں رکھ دیا، ادب میں رکھ دیا، تعظیم اور محبت اور احسان میں رکھ دیا، اور ادھر جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ اور ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے۔ بولیے، عموماً ہم ماں کی شان بیان کر کے نکل جاتے ہیں، باپ محروم رہ جاتا۔ یاد رکھے باپ کی اپنی شان ہے، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے، نہ ماں کی شان کوئی بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، ہر کسی کی اپنی شان۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھ دی، اور فرما دیا جس نے باپ کو راضی کر لیا، فرمایا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ گویا خدا نے باپ کے راضی کرنے میں اپنی رضا کو رکھ دیا۔ لوگوں، یہ جیسے آپ کی عارضی زندگی ہے، ایک وقت آتا ہے جب آپ بھی اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا، صرف عموماً میں کرتا نہیں ہوں، گفتگو میں ساری قرآن سے کرتا ہوں، مگر یہ صرف سمجھانے کے لیے اور نصیحت کے لیے کہ کوئی شخص جو ہے، اس کے بیٹے نے، اس کا جب باپ بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب تھا، روز کھانستا تھا، رات کو نیند پوری نہیں ہوتی تھی، بیوی تنگ کرتی تھی کہ یہ کیا تو اپنے باپ کو یہاں لا کے بٹھا دیا، ہر روز کھانستا ہے، ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، جا جان چھڑا اس سے اور اس کو اٹھا اور نہر میں جا کے پھینک کے آ۔ بیٹا ظاہری بات ہے مجبور ہو گیا، اٹھایا، اٹھا کر اپنے باپ کو اٹھا کر جب نہر میں پھینکنے لگا تو باپ نے آواز دی کہ بیٹا تھوڑا سا اور آگے لے جا کر پھینک، یہاں نہیں، تھوڑا اس سے بھی آگے لے جا کے نہر میں پھینک۔ کہنے لگا ابا جان کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کو یہاں پھینکا تھا، میں نے اپنے باپ کو بولی یہاں پھینکا تھا، لہٰذا میری سزا یہ ہے کہ تو مجھے اس سے بھی آگے پھینک، تاکہ جب کل تیرا بیٹا وہ تجھے اس سے بھی آگے جا کر پھینکے۔ آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی کہ جیسا کرو گے، بولیے ذرا، ویسا۔ آج جو 10 12 14 15 سال کی عمر کے بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو گئے ہیں، وہ سوچے کہ کل کو اس عمر کو وہ بھی پہنچیں گے۔ جو آج وہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک رکھیں گے، ان کے ساتھ بھی، بولیے ذرا، ان کے ساتھ بھی سلوک وہی ہوگا۔ اس لیے آؤ، ایک طرف
नेकी, कुरान की तिलावत, इबादत, ज़ुहद, बरात, तकवा, नमाजें, सजदे सब कुछ है, मगर इनकी कबूलियत का मयार माँ बाप की खिदमत में है। हाज़रीन जी एहतशाम, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए ये उम्मीद भी करता हूँ और तवक्कुआत भी आपसे रखता हूँ कि ये मुआशरा अब आप ही ने बदलना है। बाहर से आकर कोई कहे ना बदल जाए, नहीं, आपके घर के माहौल को किसी ने बदलना है तो वो माँ बाप है। कौन है बोलिए? आज अगर आप अपने बच्चों को कुरान सुनने के लिए मस्जिद में नहीं भेजेंगे, वो कुरान नहीं सुनेंगे, आका की तालीमात नहीं सुनेंगे, दीन का हुक्म नहीं सुनेंगे, तो क्या सीखेंगे? इसका मतलब है ये सुस्ती हम में है। लिहाजा आज से ही नियत कर लो, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि जब 60-70 साल या बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाओ तो जैसे आपने वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, बचपन में आपने उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था और शफकत और मोहब्बत के बोल बोले थे और मोहब्बतें बांटी थी, जब आप बुढ़ापे की उम्र में वही बचपन लौट आए। वो कहते हैं ना कि बच्चा और बूढ़ा एक बराबर हैं। बच्चा और, बोलिए, जो तकाजे बच्चे के हैं वही बूढ़े के हैं। ये बात ज़हन नशी कर लें। जो सोच और फिक्र, जो शरारतें या जो ज़हन या घुटन, सारा कुछ एक बच्चे की तबीयत में पाया जाता है। जब बूढ़ी उम्र में बंदा चला जाए वो सारा कुछ लौट कर फिर आ जाता है। तो जैसे बाप छोटी उम्र में तेरे लाड एक एक बात तू 20-20 बार भी पूछता था तो बाप हमेशा यही कहता था, हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरे बेटे, वो यूं ही कहता था। और यही अंदाज अल्लाह ने अपने पास रखा। तवज्जो, यही अंदाज अल्लाह ने अपनी बारगाह से बंदों को दिया, अपने पास पहले रखा। जैसे फरमाया, कुल या इबादी, ऐ मेरे बंदे। क्या फरमाया? ऐ, बोलिए, ऐ मेरे बंदे, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। हर किसी को, कोई गुनाहगार था, कोई नेक था, कोई अच्छा था, पारसा था, हर किसी को अल्लाह ने पुकारते हुए यही कहा, या इबादी, ऐ मेरे बंदे। इस मेरे बंदे के लफ्ज में वो चाहत है, वो मोहब्बत है। इसी चाहत और मोहब्बत को बाप अपने बेटे के लिए इस्तेमाल करते हुए, जब बेटा कहता है अब्बा जान, तो बाप की सदा आती है, हाँ मेरे बेटे, यही आती है। तो जब बुढ़ापे की उम्र को बाप चला जाए तो बाप पुकारे कि बेटा, तो बाप की बेटे की भी आवाज आए, जी मेरे अब्बा जान। ये है वो उम्र का पलट कर आना। तो जब आप उस उम्र में अपने बाप के साथ ये सलूक करेंगे तो सोचें कि जब आप 60-70 को पहुंचेंगे, आपकी औलाद भी हर लम्हे यही कहेगी, हाँ मेरे अब्बा जान, हाँ मेरी माँ जान। हाज़रीन जी एहतशाम, अल्लाह के हुजूर दुआ है कि मालिक कायनात हमें दीन की समझ, दीन का फ़हम और कुरान की जो असल फ़िक्र है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। और जिनके ज़िंदा हैं, आज ही इस प्रोग्राम से हट कर जाने के बाद, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कुरान सामने पड़ा है, आपको एक नसीहत कर रहा हूँ, जिसने अमल किया उसकी ज़िंदगी की बरकतों को वो अगली रात ही देख लेगा। जो कोई भी छोटी मोटी, बेशक वहाँ माँ बाप ही की गलती हो, क्या वहाँ बेशक माँ बाप ही की गलती हो, आप जाएं माँ के कदमों में गिर जाएं, बाप के कदमों में गिर जाएं और कहें बाप माफ़ कर दे, अल्लाह रसूल की रज़ा के, माँ माफ़ कर दे, अल्लाह रसूल की रज़ा, सब कुछ पीछे छोड़ दे। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अगले ही लम्हे अपने दिल के सुकून और चैन को भी देख लोगे और आने वाले दिनों में जो अल्लाह बरकतें देगा उन बरकतों को भी देख लोगे। ये है आका की तालीमात, ये है कुरान की तालीमात, ये है खुदा की तालीमात। और कुरान मजीद की अगर मैं, और मेरे पास वक्त होता तो मैं फिर बताता कि वालिदैन के हुक्म के तामील का इतना सख्त हुक्म है कि चाहे तेरे माँ बाप काफिर ही क्यों ना हों, तेरे माँ बाप, बोलिए, काफिर ही क्यों ना हो, तेरे ऊपर अदब उसी तरह लाजिम है।
حیا اور احسان اسی طرح لازم ہے جیسے حالت ایمان میں ہے، سوائے ایک حکم کے انکار کے باقی تیرے اوپر فرض ہے کہ تو ان کا ہر حکم مان۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اگر وہ تیرے والدین کافر ہیں یا مشرک ہیں اور وہ تجھے بت خانے لے جانے کے لیے کہیں کہ ہمیں بت خانے چھوڑا تو نہ لے کے جا، اس کے سوا وہ تجھے جو حکم دیں تیرے اوپر واجب ہے کہ تو ان کا حکم مان، سوائے بت خانے لے جانے والے حکم سے۔ اور ہاں اگر وہ اگلی بات، اگر وہ بت خانے موجود ہیں اور وہ تجھے کہیں ہمیں آ کر لے جا تو تجھ پر واجب اور فرض ہے کہ انہیں جا کر لے آ گھر۔ صرف چھوڑنے کا حکم نہیں ماننا، باقی کوئی حکم نہیں مان ایسا جو تو اپنے ماں باپ کا انکار کرے، ہر حکم ماننا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں اپنے سیرت و کردار بدلنے کی توفیق دے، اور ماں باپ کا ادب، محبت، تعظیم اور ان کے ساتھ خدمت کا جو تعلق ہے اللہ اسے مضبوط فرمائے۔ میں بار دیگر تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، چونکہ منہاج القرآن کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا ہوں تو میں پوری تحریک منہاج القرآن کی جانب سے ملک احمد اوان صاحب کی والدہ کے وصال پر ان سے تعزیت کرتا ہوں۔ دعا ہے مالک کائنات ان کی والدہ کے درجات بلند کرے۔ جملہ جو حاضرین بیٹھے ہیں اللہ رب العزت جس کے والدین چلے گئے ان کی بخشش فرمائے، جن کے حیات ہیں انہیں لمبی صحت والی عمر بھی عطا فرمائے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر محترم بھائی محمد فیصل صاحب کا شکریہ، یہ ہمیشہ یہاں میرے آنے کا سبب بنتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر بھی اپنا کرم فرمائے۔ کیپٹن صاحب تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔